الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورہ یاسین شریف کے فضائل سماعت فرمائیں گے۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، اول تاخیر اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس میں جو فضائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن اسے یاد رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور جو سنیں گے عمل بھی کریں گے، خوب سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے اپنے اس موضوع کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورہ یاسین شریف کے فضائل۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن شریف کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ میرے آقا نے فرمایا الرحمن بخش دیا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے تو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو رات میں سورہ یاسین شریف کا نام معمہ ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا آخرت کی ہول ناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعۃ القادیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے، اور اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے تلاوت کرنے والے کی۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دعائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو کیا یہ خوبصورت عمل ہے سورہ یاسین شریف کہ لکھ کر اگر اس کو پی لیا جائے تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پینے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے
ہر انسان کے دل میں ہو۔ غلامان مصطفیٰ جھوم جانا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش ہے کہ میرے ہر غلام کے دل میں، ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین شریف ہونی چاہیے۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ آقا کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم سورہ یاسین کو زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ، ورنہ کم از کم دیکھ کر پڑھنا تو سیکھ ہی لے انشاءاللہ، دیکھ کر پڑھیں گے اس کی بھی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، اور اگر یاد ہو جائے تو مرحبا دل کے اندر سما جائے تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباع تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اسے چاہیے کہ دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے، انشاءاللہ الرحمن تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے اس کی حاجت نہیں حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ تو کتنا پیارا عمل ہے، اگر حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر صبح صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کے حق میں، میرے حق میں بہتر ہوا، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین قرآن شریف کا دل ہے۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اللہ عز و جل اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ عز و جل اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی روح نزا کا وقت ہو، اس وقت اگر اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس تلاوت کی برکت سے اس کی روح قبض کرنے میں نرمی کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا۔ یعنی مہمان آئے ہیں، کھانا کم رہ گیا تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ الرحمن کھانا کفایت کر جائے گا۔ اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ الرحمن اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو ہمیں اس کی کتنی ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ مزید سرکار مدینہ رحمت المسینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور اس کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کی تو اللہ الرحمن ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ، تو ہر جمعۃ المبارک کو والدین کی قبر کی زیارت کریں اور وہاں جا کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الرحمن بخشش و مغفرت کی بشارت حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب جمعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، ہر شب جمعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی، سننے والوں کو بھی الحمدللہ سورہ یاسین شریف کی ہر شب جمعہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید ارشاد فضائل سنتے ہیں، اگر کوئی سورہ یاسین شریف کو بھوکا پڑے تو اسے رزق دیا جائے گا، اگر کوئی پیاسا پڑے تو سیراب کیا جائے گا، اگر کوئی ننگا پڑے تو اسے لباس مل جائے گا، مرد بے عورت والا پڑے تو اس کی جلد شادی ہو جائے گی، اور اگر عورت بے شوہر والی پڑے تو جلد اس کی شادی ہو جائے گی، بیمار پڑے تو شفا حاصل کرے، قیدی پڑے گا تو رہا ہو جائے گا، مسافر پڑے تو سفر میں اللہ عز و جل کی مدد ہو، غمگین پڑے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے یعنی جو گم ہو چکا وہ مل جائے گا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم کو 1469 بار 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ الرحمن جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی، اور یہ مجرب عمل ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث پاک میں ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن سورہ یاسین کی خوب خوب تلاوت کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن، اور نیت یہ بھی کر لیں انشاءاللہ الرحمن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھے ہوئے ہیں تو پھر کسی صحیح العقیدہ کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت اس کے سامنے کریں گے انشاءاللہ، اس کو سنانے کی نیت سے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی، اگر صحیح تلاوت کریں گے تو ہمیں پھر اس کی صحیح برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، دین دنیا میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی و کامرانیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔